ناظرین، نیا سال جب شروع ہوا 1 جان، جو سب سے بڑی خبر تمام اخبارات کے اندر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کی چھپی، وہ ہے، آپ ڈان کے اندر بھی دیکھ لیں گے، کنٹریز پاورٹی ریٹ سٹینڈز ایٹ 25%، اور یہ کوئی بڑا ہے، ہم بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری 7%، 7% کے قریب بڑا ہے۔ اور اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار اکراس دا بورڈ جس کو ایکسیپٹ کیا گیا، حکومت نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا، 1,30,00,000 لوگ مزید جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے، جو کہ اس وقت جو ہے غربت کی لائن سے نیچے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جو بچے ہیں وہ 1.4 ملین جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو مختلف حالات و واقعات ہوئے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ میل نیوٹریشن ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی ان کو جو نیوٹریشن ہونا چاہیے، جس طرح کی ان کو چیزیں ان کو ملنی چاہیے، ظاہر جب ماں کھائے گی تو بچے کو اس کا اثر لگے گا، وہ ان کو نہیں وہ ساری نیوٹریشنز ملی۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو گزشتہ سال کی سب سے اہم رہی وہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے ہم انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے سب سے جو ہے ٹاپ 1-2 ملک میں ہمارا نام شمار ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم سلوسٹ انٹرنیٹ رہا، یہ بھی آخری مہینے دسمبر کی یہ خبر ہے۔ شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی جو فائنانس منسٹری کو کور کرتے ہیں، شعیب، بظاہر نظر آ رہا ہے اسٹاک میں جو ایکسچینج ہے پاکستان کی وہ زبردست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، سرپلس اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سٹیبلائز کر لیا اکانومی۔ لیکن آج ایک خبر اور جو چلی ہے، 5ویں ہفتے سے لگاتار چینی کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں اب وہ ایکسپورٹ کر دی ہے کیا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم آنے والے دنوں کے اندر بات کریں۔ سو مینی ورڈ جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میکرو لیول کی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، مستحکم ہوئی ہیں، اس کا اثر عام لوگوں کے اوپر یا مہنگائی، بے روزگاری، پاورٹی کے اوپر براہ راست کیوں نہیں پڑ رہا؟ مطلب عام لوگوں کو اگر آپ نے سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو انڈسٹریز ہے نا وہ گروتھ اس طرح سے مومنٹم نہیں پکڑ رہی، 4 مہینے میں تو نیگیٹو رہی ہے، تقریباً -6.4% جو ہے، 0.64% جو ہے مائنس رہی ہے۔ اس کے بعد اکتوبر میں آ کے پہلی مرتبہ 0.2% پلس آئی۔ تو ابھی تک جب تک لوگوں کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو وہ کھائیں گے کہاں سے اور خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ جو ہم کچھ چیزوں میں کمی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں تھی، اور جو حکومت نے لاسٹ ایئر گندم نہیں خریدی تھی، اس کی وجہ سے تقریباً 700 ارب روپے جو کسانوں کے پاس آتا تھا اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تھے، ایجوکیشن پہ لگاتے تھے، وہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں آیا، وہ رک گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے گاڑیوں کی ڈیمانڈ، موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہیں، آج خبر چھپی ہوئی ہے سیمنٹ جو ہے گزشتہ سال کو 10% اس کی کم سیل ہوئی ہے۔ 4 مہینے مرغی بھی سستی رہی کیونکہ شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب جو پاکستان میں امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس سیزن میں شادیاں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مرغی کی ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے، تو پرائس بھی 720 روپے، 750 روپے گوشت تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، آئل، رائس، یہ تمام کے تمام شادیوں سے ہی ہمارے یہاں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے پرائسز انکریز ہونے کی، اور جو میں نے آپ کو بیسک وجہ بتائی کہ جو انفلیشن کم ہوئی تھی پاکستان میں، وہ یہ مین وجہ تھی کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے۔ لوگ ابھی تک جو پاکستان کے ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ ہائی ہے، 7% کے آس پاس ہے، ابھی تک انڈسٹری اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہی۔ پھر جو لوگ انٹرنیٹ سے وابستہ تھے ان کا بھی کام خراب ہوا اس کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ، شعیب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو گورنمنٹ کل پہ سوال بھی شعیب سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ ظاہر ہے براہ راست بزنس مین ہیں، کچھ لوگوں سے ساتھ آپ کا خاندان بزنس کے ساتھ اٹیچ ہے، پرسنل ایکسپیرینس بتائیں نا۔ حکومت نے جو اعداد و شمار بتا دیے آن گراؤنڈ ریل اسٹیٹ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام دیکھ چل رہی، کنسٹرکشن دوبارہ شروع پڑی ہے، اس طرح نہیں کہ اس طرح پہلے تھی، لیکن کنسٹرکشن نے دوبارہ ریوائیو ہوا ہے۔ آٹو موبائل بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی سیل پرچیز سٹارٹ ہو پڑی ہے، گاڑیاں لوگ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، اور کچھ قیمتیں بھی کچھ دوبارہ جگہ کے اوپر آئی ہیں، جس طریقے سے پہلے آسمان کو چھو رہی تھی قیمتیں، وہ ویسے ریئلسٹک پرائسز بھی نہیں تھی جی گاڑیوں کی، معذرت کے ساتھ جو گاڑیوں کی پرائسز تھی وہ مطلب سن کر کہ یہ گاڑی اتنے کی ہے، بندہ سوچتا ہے یار یہ اتنی مہنگی، اور انڈیا کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کے اوپر کیا آپ کی رائے ہے؟ کریں انٹرنیٹ کی جی سچویشن جو ہے وہ ورس ہے اس ٹائم، اور اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے جتنی بھی لاجکس جو ہماری آئی ٹی منسٹر صاحبہ دیتی ہیں وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہیں۔ لیکن میں جو کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ رکی رہی، شادیاں نہیں ہوئیں،
لیکن اوور آل جو ہے وہ گندم کی قیمت بھی تو اس طرح نہیں بڑھی، یا جس طریقے سے اجناس ہیں وہ اجناس کی قیمتیں بھی اس طرح نہیں بڑھی. فوڈ انفلیشن تو کنٹرول کیا، اتنی تو کم از کم آپ کریڈٹ دے دینا حکومت کو، کیونکہ پہلے کبھی اتنی جو ہے وہ لوسٹ فوڈ انفلیشن نہیں رہی. اس کو مزید جو سارا سوال یہ ہے کہ جو قوت خرید ہے ایک عام جو دہاڑی دار ہے، نہیں سر میرا کوشچن یہ نہیں ہے، سر سوری میرا کوشچن یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح انفلیشن جس طریقے سے چل رہی تھی کیا اس کو کم کیا ہے حکومت نے ماضی سے پچھلے 7 سال کا؟ میں سادہ سوال دیکھیں، جو چینی ہے گزشتہ سال، چاول ہے، گندم ہے، آٹا ہے، یہ جو عام فرض کرے ایک بندے کی کمائی جتنی تھی، وہ فوڈ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی جو ہے وہ ہم نے فرض کریں 20% سے یا 25% سے ہم 4% کے اوپر لے کے آ گئے. تو وہ جو سوال مجھے سمجھ آئی ہے، مزید اس کے اوپر روشنی ڈال دیے گا کہ اگر یہ انفلیشن کنٹرول کیا ہے حکومت نے تو کیا یہ حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے؟ تو اگر وہ انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے تو عام بندے کی جیب کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ نہیں، میں یہ کوشچن میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے. اچھا معذرت، میں نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ عام آدمی کی بائنگ پاور تو ہے نہیں جی. میں تو یہ کر رہا ہوں ماضی میں پچھلے 7 سال میں، شعیب صاحب میں کوشچن آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلے 7 سال میں جس طرح فوڈ انفلیشن ہوتی تھی ہر سال بڑھتی تھی، اس سال حکومت کہتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے پہلے اگر 10% بڑھتی تھی ہر سال تو ہم نے اس کو 4% پر کر لیا، 29% پر 39% پر بھی فوڈ انفلیشن گئی ہے. از اٹ کریکٹ؟ ان کا کلیم سچ ہے یا غلط ہے؟ اچھا ویسے کان دائیں سے پکڑیں، بڑا فرق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر اس میں 2 کریڈٹ ہے گورنمنٹ کے. ایک تو انہوں نے اسمگلنگ کے اوپر بڑی میسو قسم کا کنٹرول کیا، اور جو ہمارا شوگر وہاں سے اسمگل ہو رہا تھا، ہماری ویٹ اسمگل ہو رہی تھی، گڑ اسمگل ہو رہا تھا، وہ تمام کا تمام بڑا جو ہے میسو کنٹرول ہوا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں ہر بندے کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ چیز مہنگی ہوگی تو آپ ڈمپنگ کرتے چلے جائیں. تو لوگ جو ہے وہ پیسہ سارا کا سارا جو ریئل اسٹیٹ سے نکل کے ان کوموڈیٹیز کے اندر جو ہے انویسٹ ہو رہا تھا، کیونکہ مسلسل لوگوں کو پرائز ملنی تھی. یہی حال کوکنگ آئل کے ساتھ تھا. پھر ایک سپلائز انہوں نے بہت بہتر کی، خاص طور پہ جو ہماری ایران سے جو کچھ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ایڈیبل آئل ہے اس کی سپلائز بہتر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوکل پرائسز بھی کم ہوئی. تو یہ جو سپلائی بہتر کرنا اور اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا، یہ گورنمنٹ کے ایک دو. عام لوگوں کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں آتا جو بائنگ پاور ہے؟ سر عام لوگوں کے اوپر کوکنگ آئل کا اور ویٹ کا اور شوگر کے پرائسز کا تو فرق آ رہا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہوتا، بجلی کے پرائسز بھی ہیں، ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے. یہ اتنے مہنگے جو ہے نا وہ پیکیجز ہیں لوگوں کے لیے کہ افورڈ کرنے بڑے مشکل ہیں. پھر اگر آپ کے ملک میں بے روزگاری ہو، کوئی بندہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہو تو وہ کام نہ کر پا رہا ہو، تو پھر لوگ جو ہے. اچھا چودھری غلام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے، اگر کوئی ملتا ہے ضرور بتائیے گا. ظاہر آپ مجھے پتا چلا کہ شام کو آپ کہیں نہ کسی مارکیٹ میں جا کے بیٹھ کے کوئی بیٹھک لگاتے ہیں کہ جو کہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہتا ہو کہ چودھری غلام صاحب کے روزانہ تسی بیٹھ کے ٹیلی ویژن تے حکومت تسی ایویں لتے لیندے رہندے ہو اور حکومت بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اور دیکھیں انفلیشن کنٹرول ہو گیا، دیکھیں یہ جو ہے ڈیفیسٹ ہم نے وہ جو ہے سرپلس اس کے اندر لے کے آ گئے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے صاحب؟ نہیں، مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے تو ہمارے کان ترس گئے ہیں. کوئی بندہ آپ کو 2-4 بھیج دیں جن کو نظر آئے کہ بھی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے اور لوگوں کی حالات زندگی جو ہے ان میں بہتری آئی ہے، اور جو بات آپ نے نظامی صاحب نے جو کی ہے وہ آپ نے رجسٹر کرنا پسند نہیں کیا جی کہ جب فیکٹریاں بند ہیں، جب فیصل آباد میں سارے کے سارے کارخانے بند ہیں، جب پراپرٹی 100 روپے کی چیز جو ہے 40 روپے میں کوئی نہ خرید رہا ہو، اینی اسکیم ٹو اینی اسکیم. تو یہ یعنی جس طرح بیٹھا ہوا ہر چیز کا، آپ جب تک اکنامک میسو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے اور لوگوں کے حالات زندگی میں بہتری نہیں آتی، تو میں آپ کو یہ کس طرح کی جو لوگ ہمارے پاس آگے بیٹھتے ہیں وہ تو رونے دھونے ہی میں ایسے ہی جان ان کی نہیں چھوڑتی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سی آپ نے بہتری دیکھی ہے جو ہمیں آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی. آئی ایم سوری.